بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان فرما کر وہ تمام ہدایات دی ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف گامزن کر سکتی ہیں۔ قصص الانبیاء جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کا مقصد محض کہانیاں سنانا نہیں بلکہ ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں جو پچھلی قوموں نے کی، اور انبیاء کی سیرت سے وہ روشنی حاصل کریں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے بیان میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے انجام پر گفتگو کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا مختصر تعارف سماعت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارخ کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود سے صحیح سلامت نکلتا دیکھ کر سب سے پہلے آپ نے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ارض مقدس کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابتدا میں اردن میں سکونت اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور اس کے قریب موجود دیگر بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک لوط ہے، جس کا ایک معنی قلبی محبت بنتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے اور قلبی شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام لوط رکھا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سفید رنگت، حسین چہرے، باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تو بہت پیارے انداز میں مسکراتے تھے، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسن، وقار اور حکمت والے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت فرمائی تو ان کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن میں رہائش اختیار کی۔ مروی ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھینا اور مویشیوں کو بھی ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ سینکڑوں افراد کو ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لیا، اور ان دشمنان خدا کی بہت سی تعداد کو تحطیق کر دیا اور انہیں شکست دے کر دمشق کے شمال تک ان کا تعاقب کیا۔ یہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد فاتحانہ شان سے اپنے علاقے میں واپس تشریف لے آئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر اہل سدوم کی طرف بھیج دیا تاکہ انہیں دین حق کی دعوت دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں، بری عادات اور قابل نفرت افعال میں مبتلا تھی۔ یہاں ان کے اعمال اور افعال کی کچھ باتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ کفر و شرک کرنا، حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی میں بخل کرنا، صدقہ نہ دینا، مسافروں کی حق تلفی کرنا، مسافروں پر ظلم و ستم کرنا، ان کا مال ناحق لوٹ لینا، ان سے بھتہ وصول کرنا، ان سے زبردستی بدفعلی کرنا، راہگیروں کو کنکریاں مارنا، کبوتر بازی کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بات بات پر گالیاں دینا، تالیاں اور سیٹیاں بجانا، مجلس میں بلند آواز سے ریح خارج کرنا، مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑیاں تراش دینا، چغل خوری کرنا، ریشمی لباس پہننا، گانے باجے کے آلات بجانا، شراب پینا، استنجا خانے تک پہنچنے سے پہلے ہی کپڑے
کپڑے اٹھا کر سب کے سامنے ستر کھول دینا، لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جانا، مجلسوں میں فحش باتیں کرنا، خوبصورت لڑکوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا اور ان سے بدفعلی کی طرف راغب کرنے والی گفتگو کرنا، مردوں اور نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنا، اعلانیہ بدفعلی کرنا اور مذاق مسخری کے طور پر سب کے سامنے اس کے احوال بیان کرنا، بدفعلی میں مبتلا نہ ہونے والے کو طعن و تشنیع کرنا اور لڑکوں کو چھوڑ کر بیویوں سے جنسی تعلق قائم کرنے والوں کو برا بھلا، کم عقل اور ناقص رائے والا کہنا۔ قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتدا سے متعلق علماء تاریخ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ اس خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے، اور یہاں کے باشندوں کو ان کے مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہاں کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو یوں کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ اس برے کام کے اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار ہوں، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کفر اور شرک، رسول کی تکذیب اور دیگر گناہوں سے باز آ جاؤ اور ان کے سبب اپنے اوپر عذاب الہی نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے پر چلنے کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر چل کر میری اطاعت کرو، اور یاد رکھو کہ میں اس تبلیغ و تعلیم پر تم سے کوئی اجرت اور دنیاوی منافع کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میرا اجر و ثواب تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی سب سے قبیح عادت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا مخلوق میں تم ہی اس حرام و خبیث کے لیے رہ گئے ہو کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرو اور ان حلال طیب عورتوں کو چھوڑ دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں بنایا ہے۔ تم اس خبیث عمل کی وجہ سے حد سے بڑھ چکے ہو۔ قرآن پاک میں ہے، جس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور تمہیں اس شہر سے ہی نکال دیا جائے گا۔ قوم کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے کام سے بیزار اور اس سے شدید نفرت کرنے والا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بدفعلی سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھا اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے پر وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی گویا پاکیزگی ان کے لیے باعث استہزاء چیز بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دے دیا۔
ایک بار آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا. کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راگیروں کو قتل کر کے اور ان کے مال لوٹ کر لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کو آتے ہو؟ تم ان سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. اس کے جواب میں قوم نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال کبھی ہے برے ہیں اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا تو ہم پر اللہ تعالی کا عذاب لے آؤ. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا. کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب نہ تھا مگر یہ کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. تمام تر کوششوں کے بعد جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے راہ راست پر آنے کی کوئی امید نہ رہی تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط نے عرض کی اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے. یہ فرشتے حکم الہی کے مطابق پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں. فرزند کی بشارت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے آنے کا مزید مقصد بھی پوچھا. سورہ زاریات کی آیت کریمہ ہے قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہو تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں. پھر فرمایا اگر 40 ہو؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 30 ہو؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں. آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں. اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو لوگ وہاں ہیں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے البتہ ان کی بیوی نہیں بچے گی کیونکہ وہ ایمان والی نہیں بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب آپ علیہ السلام نے ان کی ہیئت اور حسن و جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بدعملی کا سوچ کر ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے غمگین اور قوم کی طرف خوفزدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ بڑا سختی کا دن ہے. قرآن پاک میں ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے یہ بڑا سخت دن ہے. مروی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں. جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے. اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی. ایک روایت کے مطابق
فرشتے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالیشان پر پہنچے تھے اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو ان کے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی گھر سے باہر نکلی اور اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے مہمان آئے ہیں کہ ان جیسا خوبرو اور حسین میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ قوم نے جب خوبصورت نوجوان کے آنے کی خبر سنی تو فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور لحاظ کرنا لازم ہوتا ہے، تم اپنی بدنیتی سے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے، اور مہمانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قرآن پاک میں ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي وَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ۔ اور شہر والے خوشی خوشی آئے۔ لوط نے فرمایا، میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم نے جواب دیا، اے لوط علیہ السلام، کیا ہم نے تمہیں پہلے ہی اس سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا دوسروں کے معاملے میں دخل مت دینا، پھر کیوں ہمارے اور ان مہمانوں کے درمیان حائل ہو رہے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی احسن انداز میں اپنی قوم کو سمجھاتے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، لہٰذا اگر تمہیں جنسی خواہش پوری کرنی ہی ہے تو ان سے شرعی نکاح کر کے جائز طریقے سے پوری کرو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اللہ سے ڈرو، اپنے کفر و سرکشی سے باز آ جاؤ اور میرے مہمانوں سے کوئی برا فعل سر انجام دے کر مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں ایک بھی کوئی ایسا نیک آدمی نہیں کہ جس کی بات مان کر تم اس برے فعل سے باز آ جاؤ؟ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت سن کر قوم نے ماننے کی بجائے اپنی خباثت کو مزید کھل کر بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ لوطیوں اور ہم جنس پرستوں کے دل و دماغ میں جتنی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی فطرتیں مسخ ہو جاتی ہیں اور جنسی معاملات سے متعلق کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی۔ اسی حقیقت کے مطابق قوم لوط نے نصیحت ماننے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی عورتوں سے نکاح کرنے کی نہ ہمیں کوئی حاجت ہے اور نہ ہی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت ہے، ہماری جو خواہش ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ قوم اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گی تو آپ نے حسرت سے فرمایا، قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ لوط نے فرمایا، اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے اور قوم نے یہ ارادہ کر لیا کہ دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائیں اور اپنی خباثت کو عملی جامہ پہنا لیں۔ فرشتوں نے جب آپ علیہ السلام کا رنج اور بے چینی دیکھی تو عرض کی، اے لوط علیہ السلام، آپ کا پایا بہت مضبوط ہے، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور ان میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی پیٹھ پھیر کر دیکھ لے گی کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ عذاب کب ہوگا؟ عرض کی، بے شک ان پر نزول عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ عرض کی، صبح قریب ہی ہے، آپ اسے دور نہ سمجھیں۔ اب آپ دروازہ کھول کر ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا تو لوگ مکان میں گھس آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا
تو وہ سب اندھے ہو گئے اور مکان سے نکل کر بھاگے، لیکن انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنی دو صاحبزادیوں اور دیگر اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ اس کے بعد قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان پانچوں شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اس ساری بستی کو نہایت اونچا اٹھایا، پھر اس بلندی سے اس کو اوندا کر کے پلٹ دیا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ بھی ماری اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہیں تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں الٹنے کے بعد انہی پت پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہیں لائی بلکہ کافرہ ہی رہی، اپنی قوم سے محبت رکھتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی، یہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اس پر عذاب سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بستی سے نکلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بھی وہیں چھوڑ دیا تھا، اور جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی مبتلا عذاب ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ چلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام اسے بھی اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے، پھر جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگی، ہائے میری قوم، تو اسے بھی ایک پتھر آ کر لگا جس سے یہ ہلاک ہو گئی۔ جب اس شہر پر عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہاں سے نکال لیا، اور اس شہر میں یہی گھرانہ مسلمان تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں نے نجات پائی ان کی تعداد 13 تھی۔ قوم لوط کی بستیاں آج بھی اردن کے علاقے میں ایک عجیب و غریب پانی کی صورت میں موجود ہیں جس میں کوئی جانور، مینڈک، مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ جہاں آج بحر مردار یا بحر لوط واقع ہے، اس کے قریب رہنے والوں کا اعتقاد ہے کہ یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں یہ خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور عمورہ وغیرہ یہی تھے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا، اس سے اس کا نام بحر مردار اور بحر لوط ہے۔ بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسی لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کر کے اپنی شہوت کو تسکین دینا بھی انتہائی مذموم اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے، یعنی جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قوموں کی نافرمانی سے عبرت حاصل کرنے والیاں بنائے جو تیرے احکامات کو پس پشت ڈال کر گناہوں میں ڈوب گئیں اور تیرے عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بے حیائی اور گناہ کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔